الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وکبرہ تکبیرا واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام اور اپنی وفات نہ ذکر چلنا پیا. دو جمعے غالباً اس تے گفتگو ہو گئی اور اسی پہنچے ہیں اس گل تے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرمینیان کہ اللہ تعالیٰ جڑیاں ماں عزتاں دتیاں انہاں عزتاں وچوں اللہ تعالیٰ یہ عزت بھی ماں دیتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن نہیں بیمار پرسی اور خدمت نہ موقع بھی اللہ تعالیٰ ماں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال اور وفات بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر ہوئی اور فرمینیان کے ناڑی آخری چیز جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کی تھی مسواک. وہ مسواک بھی میں چبایا تو میرے منہ نہ لعاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نہ ملنے والی دنیا نہیں آخری چیز ہے. اور جس وقت آپ نے انتقال ہویا تو بین سحری و بین نہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے اور میرے سینے تے ٹیک لا کے آپ تشریف فرمایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو وصال فرمایا. یعنی حضور نے جسم نہ میرا جسم مس کرنا پیا. اور یہ وجہ بھی یہی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے منافقین تہمت لائی اور اللہ تعالیٰ اس تہمت نے جواب جتھے اور 18 ایتاں نازل کی تھیں انہاں وچ ایک ایت بھی یہی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندے گندیاں واسطے ہونے تے پاک پاکاں واسطے ہونے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے متعلق اپنی بیویاں ازواج مطہرات جو حضرت ام سلمہ اور بیٹیاں جو سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ ہی گل فرمائی ہے کہ میری بیٹی عائشہ نے بارے ماں تکلیف نہیں دیونی کیونکہ میں کئی بیوی نے بستر تے ہواں تو میرے تے وہی نہیں اترنی. عائشہ نے بستر تے ہواں تو قرآن اس تے بھی نازل ہونا. تو ایو جڑی اللہ گل آکھی ہے نا کہ پاکاں واسطے پاک ہونیاں او اللہ بار بار لوگاں دسنے واسطے ان چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک تو ظاہر کی تھیاں. تو روئے زمین نے سب تو زیادہ پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اطہر تے اور دنیا تو ونجن لگیا اس جسم نے نال جڑا جسم ملنا پیا اور جس جسم نال حضور ٹیک لائی ہوئی او جسم بھی اس نبی نی برکت نی وجہ تو انیا ہونی پاک ہے جی کو نبی نے جو سا پاک تو اس پاک جسم نال اللہ پاک جسم جوڑ دیتا کہ حضور میری گود سر رکھا ہوا میری چھاتی نہ ٹیک لائی ہوئی میرے گلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس وقت آپ نے روح نکلی تو آپ نہ زبان مبارک جو پانی نہ ٹھڈا قطرہ حضرت عائشہ فرمینیان میری ہنسڑی والی ہڈی تے ٹھٹھا تا ماں پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بے ہوشی تاری پہ ہونی تو تا میں پچھو ہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھلے لیٹایا. تو ان جڑے آخری ایامن اور آخری دنانی خدمت یہ بھی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی تھی
اور سب تو وڈی فضیلت یہ ہے کہ قیامت تک اللہ حضرت عائشہ نے حجرے اپنے نبی نہ گنبد خضرا بنا کے اس میں سواد ہے. آسمانہ نے فرشتے بھی اور زمین نے ساری مخلوق بھی ہزارہ نی تعداد روز اتنے بادب کھڑے ہو کے سلام پڑھنے. کوئی غلط آئی نا یہ ابو بکر صدیق نہیں وفاوا نہ بدلا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صدیق ہی بدلا دے اپنے واسطے. حضرت عائشہ نہیں جتنی اس طرح ودریاں پیان در حقیقت صدیق نہیں اس طرح پیان ودر کہ دھی کہنڈی بیٹھی کہنڈی. تو اللہ تعالیٰ یہ شان بھی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق حضرت عائشہ فرمانیاں کہ میں اپنی وفات تو بعد کئی نے متعلق آپ تو پہلے تو میں یہ سمجھ نہیں گئی ہوں کہ روح نکلنے لگے کوئی تکلیف مومن بندے نہیں ہونی، لیکن آپ نے تکلیف ویکھ کے میرا یہ ذہن صاف ہو گیا کہ روح نکلنے لی جڑی فطرتی تکلیف ہے وہ ہر مومنہ بھی ہونی اور ہور کہیں بھی ہونی، لیکن ہوراں واسطے کافراں واسطے منکراں واسطے فاسقاں واسطے فرشتے کی طرف بھی مزید سختیاں ہونیاں، لیکن مومن واسطے فرشتے کی طرف تکلیف کوئی نہیں، لیکن روح نکلنے کی جڑی فطرتی تکلیف ہے وہ ہر بندے ضرور ہونی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیف میں ان ویکھی کہ آپ اپنے سراندی پانی رکھے ہوئے اور اس پانی وچ آپ ہاتھ پا کے تے بعد اپنے متھے تے ٹھڈا ہاتھ اپنے چہرے تے پھرینے اور فرمانے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت ریا سختیاں تے میری مدد کر. تے اس تو ماں پتہ لگ گیا کہ موت نہیں جڑی طبی تکلیف ہے وہ عیب بھی نہیں اور برا بھی نہیں، اور وہ تکلیف اللہ تعالیٰ سارا دے لیں، اور وہ جسم تو روح نے الگ ہونے نہیں تکلیف. اور بعض علماء تھے ایک اور بڑی عجیب توجہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکلنے وقت ای کیفیت کیوں بڑی کہ آپ پانی میں ہاتھ مرنے اور وقت اپنے جسم تے اور اپنے چہرے تے اس ٹھڈے ہتھے مڑنے تاکہ طبی طور تے کوئی سکون ہو وجے. تو فرمایا یہ تکلیف نہیں ہے، یہ ایک اور وجہ ہی جس وجہ تو یہ اضطرابی حالت بنی پئی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ روح نکل کے نبیاں نی روح یا مومنہ نی روح یا جنہ تو اللہ راضی ہونے او روح نکل کے جنت وینی، اللہ نے عرش تھلے وینی، مقام علیین جڑا اللہ قرآن وچ نیک روحاں نے متعلق بیان کیتا ان روحاں اتھے وینیاں. تا مومن نی روح اپنے جسم چو نکلنے واسطے بے چین ہونی کہ ماں ترکھی کڈو تے جنت پہنچاؤ. ہر مومن نی روح اس تو سوکھی نکل وینی کہ او اس جسم چو نکل کے جنت وینا چاہنی کہ میں اپنے رب نے عبادت کیتیاں، ریاستہ کیتیاں، مجاہدے کیتے، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، فرائض پڑھیں، وضو کیتے، جہاد کیتے، تو ہن میرے بدلے نہ ٹائم ہے جلدی کڈو اور ماں جلدی اپنی منزل مقصود تے پہنچاؤ. لیکن نبی نی روح نبی نے جسم چو نکلن لگا اس کیفیت اچ نہیں ہے. نبی نی روح فرشتہ آخری ہے کہ ماں اس جسم چو کیوں کرنا چاہنے ہو؟ کیا میں پہلی جنت وچوں وڈیاں جنتاں وچاں اس جنت چو کٹ کے ماں کیڑی جنت وچ کھڑے نہیں ہو؟ سمجھ نہیں آئی. میں پہلی جنت وچاں جس میں محمد جنت تو 1000 درجے اعلیٰ. جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر کے اس میں حضور رہتے ہیں. جتے حضور ہیں وہ تو جنت نالو 1000 درجے اعلیٰ. تر روح جڑی پہ آخری میں باہر نہ آونا چاہنی اور فرشتے اس روح آنا چاہلیں تو علماء لکھ رہے ہیں در حقیقتی بے صحیح روح نہیں کہ ماں جنت وچوں کٹ کے ود کیڑی جنت وچ کھڑے نے، میں اس جنت تو اعلی جنت وچ. تے ای جسم محمد جسم نبوت نال روح نے جڑا پیار اور تعلق ہے وہ سا اپنے جسم جو نکلن نہیں دینا. اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ عارضی طور سے تکلیف محسوس ہوئی کہ جسم چو روح نکلنے واسطے تیار نہیں،
کہ میں پہلی جنت چاہ کدے کھڑے نہیں علماء نیا قبروں تے بھی اللہ کروڑا رحمت نازل کرے انہاں بھی اپنے نبی نے عشق اور محبت عجیب و غریب قسم کی توجیہات اور عجیب و غریب قسم نے موتی کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا میں وفات بیان کر چکا ہوں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اس دنیا تو تشریف گھن گئے اور اس تو بعد اسی پہنچے ہیں کہ اس تو بعد کیا ہویا تو آپ جس طرح دنیا تے سب تو اعلیٰ اور افضل ہستین تو آپ نے موت نہ جڑا ہنگامہ ہے اور جڑی کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تے وہ کیفیت بھی ایسی ہے کہ کہیں نہیں موت تے ایسی کیفیت نہیں ہوئی بھی نہیں اور ہو سکنی بھی نہیں صحابہ فرمانے نہ سی تو ساری زندگی اپنے گھر وڈے تو وڈی بھی تکلیف اور دکھ آئی نا تو ایسا حضور نے اس دکھ یاد کر کے اپنا دکھ لوکا کر گیا تھا کہ او دھڑا سی یاد کر گی نے جس دھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمایا تو ایسا ای غم ہلکا محسوس ہونا ہے کہ یار پتر مر گیا ابا مر گیا مال لٹا گیا فلانی شے ختم ہو گئی تو سارے غم چھوٹے حضور نے دنیا تو وہی نہ سب تو بڑا غم ہے تو جس وقت یہ قصہ پیش آ گیا میں عرض کیتا کہ حضرت عمر آ گئے حضرت مغیرہ آ گئے انہاں آپ نے اس کیفیت ویکھیا حضرت عباس موجودن حضرت علی موجودن ازواج مطہرات موجودن تو جس وقت یہ کیفیت بنی تو کئی آنکھیں جی غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑے سمجھدار صحابی ہے انہاں کہیں بے ہوشی نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ہے حضرت عمر حضرت مغیرہ بن شعبہ آکھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں لیکن حضرت عمر یہ گل سننے واسطے تیار ہی نہیں تو اس وقت جس وقت یہ گل باہر نکلی تو صحابہ اکرام اس کو حرام مچ گیا پورے مدینے وچ کو حرام اور ہر کئی نے مزاج نے مطابق اس کی کیفیات بنیاں بیان کہیں کوئی ہوش نہیں حضرت عثمان جیسا آدمی ٹھڈا آدمی وہ بھی دیوارہ نہ ٹیک لا کے بہ رہے اور کوئی سلام کرنا تو سلام نہیں سمجھ نہیں آنی کوئی ابرہنا تو وہ سمجھ نہیں آنی بالکل ایک جڑا بندہ دنیا معافیات و بے تعلق ہو نا اس بے تعلقی دی کیفیت حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ایسی حالت کے علماء لکھا بے ہوش ہو گئے حضرت عباس بے حواس ہو گئے انہاں بڑی عمر نے اور چاچا ہونے نے باوجود موت نہیں اطلاع ہونے نے باوجود حضرت عباس واسطے بھی کوئی گل انہیں سمجھ نہیں آنی پئی اور تمام صحابہ اکرام اسی کیفیت دو چار کہ بھئی ہوئے کیا فوت ہوئے بھی امن یا کیا حضور اساں چھوڑ کے ہنگ فوت ہو ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدھی تلوار کٹ کے دی انہاں کا خبردار کوئی اپنے منہ چویل جملہ بھی کٹے کہ حضور نے انتقال ہو گیا حضور اس وقت تک دنیا تو پردہ نہیں کر سکنے جہاں تک حضور دنیا تو منافقہ ختم نہ کر رہا تیجے تو منافق بیٹھے جیڑا ہون آکسی حضور فوت ہو گئے تو میں اساں بھی منافق کی آکس ادو جناب حضرت عمر نے یہ کیفیت حضرت علی تے غشی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت اضطرابی کیفیت حضرت عثمان تے سختہ تاری حضرت ابو بکر صدیق صبح اجازت گھن کے لگے گئے اپنے گھر میں پچھلے جمعہ عرض کیتا ہے کہ صبح حضور نے طبیعت بہت بہتر رہی تو حضرت ابو بکر اجازت گھنی کہ یا رسول اللہ کافی دن تو میں اپنے گھر چکر نہیں لایا اجازت دیو تو میں چکر لایا آپ اتھے اطلاع ملی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہو گیا دوپہر نہ ٹائم ہے زوال اور چاش نہ درمیانی وقت اس تو بعض علماء زوال لکھا بعض لکھا چاش تو دو کول قریباً کیونکہ زوال اور چاشت ان دو قریب ہونے تو اس دوپہر نے ٹائم آپ نے انتقال ہوا حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھا کے بن چکے ہیں تو حضرت صدیق اکبر اتھو واپس آئے لیکن واپس آنے کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت صدیق نے حالات لکھا کہ انج لگنا ہے کہ شاید سا بھی باہر نکل وجے اتنی شدت نہ اپنی سواری تے بہ کے رونے آنے رون اور کیفیت بھی ہے لیکن علماء لکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جیڑا پورا صبر اور استقلال نہ پہاڑ بن کے اپنی جگہ تے کھڑوتے ہوئے جنہوں نے دماغی کیفیت یا حاضر باشی اس سے اندر کوئی کمی نہیں آئی مکمل
انہیں اس فیصلے قبول کیتا ہوئے اور انہیں چونکہ گل پتہ ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واسطے موت خود پسند کی تھی، کیونکہ حضور اس تو پہلے خطبے یہ گل آپ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اللہ بندیاں دو اختیار دیتے ہیں کہ میرے بندہ تو دنیا تے رہنا چاہنا یا میرے کو آونا چاہنا، تو اس بندے اپنے رب نی ملاقات اختیار کر کے دا او حضرت ابو بکر رو پے، صحابہ کے اسی حیران ہوئے کہ خطبے جرومنے والی گل تک کو نہیں، حضور تک کئی بندے نہیں گل پہ کرے دیں، لیکن اسا حضور نی وفات تے پتہ لگا کہ ابو بکر سے جو بہت سیاح ہے اس دیڑی سمجھ گیا کہ حضور اپنی گل پہ کرے، تو آپ کی گل خود فرما دیتی ہے، اور حضرت صدیق اس گلہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا نے بجائے آخرت نے زندگی ترجیح دیے گی اور انہیں اپنے رب کو وہینا طے کر گیا، تو اس رومنا نے باوجود شدت غم نے باوجود اس تو بعد حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر ایک جملے آکھے بھی، حضرت ابو بکر آکھے نا ماں پاؤں حضرت علی کہ ماں پاؤں دکھ ہے کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، حضرت ابو بکر فرمایا کہ علی دنیا تے شاید ہی کوئی ہے جا ہوئے جیسا حضور نے وہینے نہ میرے تو زیادہ غم ہو، جتنی ماں تکلیف ہے اور جتنا ماں غم ہے، اس تو آپ نے وفات تو بعد جڑا حضرت صدیق اکبر خطبہ دیتا اس خطبے جن گلہ بھی فرمائی ہیں، فرمایا کیا میرے اللہ حضور خطاب کر کے فرمایا اے میرے پیغمبر تسا اگر خود موت پسند نہ کیتی ہوگا، اللہ نے اختیار دیونے لے باوجود اگر تسا موت آپ پسند نہ کیتی ہوگا تو تسا نی موت نے بدلے وچ اسی اپنی زندگیاں بھی قربان کر دے اسی کئی ویڑے بھی تسا موت نہ آمن دے لیکن تسا چونکہ خود موت پسند کیتی لہذا اسے اللہ تعالیٰ نی مرضی بھی شامل ہے اور تسا نی مرضی بھی شامل ہے، لہذا اسی اس تو ہی فیصلہ قبول کرنے پہ نہیں تو اسی اپنی زندگیاں قربان کر دیواں اور تسا اسی موت نے فرشتے تو بچا گنا، ایک گل فرمائی اور دوئی فرمائی یا رسول اللہ دو گلہ تے ہون سیڑا کوئی اختیار نہیں، اگر ان اسی کراں تو سیڑے تو ناراض نہیں ہونا، اور ان دو گلہ انہاں کہ ایک تو سانی جودائی نہ غم ای ساری زندگی سیڑے نالوں وکھرا نہیں ہو سکتا، غم راسی دکھ راسی اندروں اسی زخمی رساں ساری زندگی، اور دعا اس غم اور زخم نی وجہ تو اساں نہ کھاون چنگا لگ سی نہ پیون چنگا لگ سی، ایسا بے صبری نہ سمجھے ای سڈے اختیار ہے چلے نہیں سمجھ آئی تو ساں گل کہ اسی اس تو بعد نہ اساں کھاون چنگا لگ سی نہ پیون چنگا لگ سی، تو یا رسول اللہ کل اساں رب انج نہ آکھے کہ تو سب بے صبری کی تھی حضور نے وفات تو بعد اتنا غم کیوں منایا نے، تو یا رسول اللہ اسے دے اختیار ہے چھنے جساں غم لگنا اس یہاں بھکھا تے تریواں مٹ وینیاں جس وقت ان ختم ہونیاں تو وقت ان لاغر بھی ہونے کمزور بھی ہونے، اسی لاغر بھی حساں کمزور بھی حساں غمگین بھی رساں، زبان چو گلہ نہ کرنے زبان چو شکوہ نہ کرنے، اساں پتہ کہ سڈے رب نہ فیصلہ اور اسی راضی ہیں، اور ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا کہ یا رسول اللہ ہن اپنے رب کو پہنچ گئے ہو، اتھے پہنچ کے اسا عاشقاں بھول نہ ونجے، اسی تو سنے عاشقاں اتھے بن کے بھول نہ ونجے، اپنے رب نی بارگاہ وچ بھی اساں یاد رکھے، باقی تسی اساں کئی لمحے بھی ہن موت تک بھول نہ ہو سکتے، ہر وقت یاد راسی اور یہ تڑپ راسی۔ میں حضرت فاطمہ نے تو عرض کر چکا کہ حضور نے وفات تو بعد 6 مہینے تک علماء نے کیا بات حضرت فاطمہ کئی ہنسنے نہیں ویکھے، لیکن زبان چو گلہ نہیں کیتا، اندر نہ غم تک کہیں نے اختیار اچ نہیں، دل نہ زخمی ہونا تک کہیں نے وسج نہیں، لیکن یہ کیفیت تو حضرت صدیق اکبر بھی رونے آنے اور جان نکلنی پئی، اور صحابہ نے جتنی حضور نہ محبت ہے اس محبت نہ تقاضا بھی یہی آیا کہ انہوں واسطے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے مدد شامل حال نہ ہو رہا تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکتے، لیکن حضور ہی نہیں تعلیم ہے جس انہاں صبر تے کھڑا رکھا۔ اس تو حضرت علی جڑے میں غسل دینے پہ نا، میں آگے شاید غسل نہیں گل کرے نا، جڑے میں نہ وینے پہ تو حضرت علی نے زبان جو جملے ہے یا رسول اللہ
اسی تساں انہاں ہتھاں نال نوینے پئے ہاں تے خالی سڑیاں حج اکھیاں جو حج اٹھانیاں پیاں اگر تساں نیاں دتیاں ویاں صبر والیاں تعلیماں نہ ہووانا تا آج دنیا اسی رو کے بھی تکئی آ کے روینا کی کونے پر تساں اساں آپ روک دیتا منع کر دیتا اور تساں نے دین لائی حکم ہے کہ بڑے تو بڑا صدمہ آویں اساں برداشت کرو یا رسول اللہ کری تساں نے تعلیم نہ ہویا تا آج رواں بھی ہے جی آ کے کائنات ہے جی کوئی بھی نہیں رو. حضرت ابو بکر اس کیفیت چاہے حضرت عائشہ کو اجازت منگی تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی نے ارد گرد بیٹھیاں ساریاں اپنے منہ تے کپڑا پا گدا اٹھی کوئی بھی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھیاں رہیاں پردہ کھول کے. حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے اندر آن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تو چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی تے بوسہ دیتا اور بوسہ دے کے 3 دفعہ فرمایا واہ خلیلہ واہ نبیہ واہ صفیہ. اے میرے مقدس و محترم پیغمبر اے میرے گہرے اور جگری دوست اور اے میرے چنے ہوئے اور خدا نے منتخب کیتے ہوئے بزرگ میں گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ تساں موت دے دیتی اور تساں تے موتاں 2 نہ آسن بس یہ موت ہے. یہ جملہ اس تو فرمایا کئی بڑے اس حضرت ابو بکر صدیق نے خطبے بڑا گا گا کے پڑھنے تے بڑے جناب منہ چاہ چاہ کے پڑھنے اور اس تو ثابت کرنے کہ شاید بس ختم. حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھنے کی وجہ علامہ ابن حجر اپنی شرح فتح الباری یہ لکھا کہ حضرت نے یہ خطبہ پڑھنا اور باقی علماء بھی زرکانی ویچ اور علامہ عینی اور دیگر علماء حضرت ابو بکر نے خطبے نے جتنے توجیحات لکھیاں اتنے ایک ای وجہ بھی لکھی کہ ای جملہ حضرت ابو بکر اس تو فرمائے کہ کچھ لوگوں نے ذہن نہیں چاہیا کہ حضور فوت نہیں ہوئے آپ واپس آسن آپ منافقین نہ جہاد کرے سن یا روحانی طور تے آپ تے کوئی ایسی غشی تاری ہوئی جیڑی کئی وقت ختم ہو سی اور آپ دوبارہ آسن. حضرت ابو بکر انہوں نے ذہن صاف کرنے واسطے فرمایا کوئی بے ہوشی اور کوئی غشی نہیں. یہ وہ موت ہے جیڑی حضور تو پہلے بھی انبیاء تے آئی اور اسا خطاب کر کے حضرت ابو بکر فرمایا کہ یا رسول اللہ تو ستے جیڑی موت آمنی ہے وہ آ چکی دوبارہ تو ستے ہون موت نہ آسی کہ دوبارہ اٹھنا اور دوبارہ جہاد کرنا اور دوبارہ منافقین قتل کرنا یہ نہ ہو سی. یہ تو ستے جیڑی موت مقدر ہے وہ اللہ تعالیٰ تو ستے بھیج دیتے. تو حضرت ابو بکر صدیق بوسہ دیتا بوسہ دے کے جملے فرمائے اور جملے فرما کے باہر واپس آئے. مسجد چوہا کو حرام مچا پیا حضور فوت ہوئے نہیں ہوئے فوت ہوئے نہیں ہوئے. حضرت عمر تلوار چاہ کے کھڑے وین حضرت ابو بکر سب تو پہلے وین کہ حضرت عمر بھوایا کہ تھلے بہ رہو اور خاموش ہو ونجو. حضرت عمر بٹھا کے حضرت عمر تے آئے حضرت ابو بکر ممبر تے اور ممبر تے کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیتا اور اس خطبے وچ قرآن مجید رہی ان آیتاں پڑھیاں جن آیتاں وچ اللہ تعالیٰ اپنے نبی وفات کی خبر دیتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے رسولہ جو ایک رسول ہیں اور جی کو پہلے رسولہ تے موت آئی ایک دن ان رسول بھی گزر ویسن اگر گزر ویسن تو کیا تسی مرتد ہو ویسو کیا دین چھوڑ دے سو اور کیا اس پیغمبر کی تعلیمات چھوڑ دے تو انکا میتون و انہم میتون جی کو باقی لوگاں تے موت آمنی یا رسول اللہ تو سنی روح بھی نکلنی ان ایتا کلو نفس ذائقۃ الموت سارے انسان مرسن انما توفون اجورکم یوم القیامہ. ان ساریاں ایتا پڑھ کے واتن مشہور جملے فرمائے من کان یعبد منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اے لوگو جڑے اللہ نے عبادت کرے لیو اللہ ہمیشہ زندہ راسن انہوں تے کدی موت نہ آسی اور جڑے حضور اپنا معبود سمجھنے ان سمجھ گئے کہ انہوں نے معبود تے موت آ گئی حضور دنیا تو پردہ کر گئے. صحابہ فرمائے نے ایتا قرآن وچ آئی ہیں لیکن سڑے دماغ وچ حاضر نہیں ہے. جس وقت حضرت ابو بکر پڑھیا تو اس وقت سڑے دماغ تو سارے بادل چھٹ گئے اور اساں سارا یقین ہو گیا کہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو پردہ فرما گئے. وقت حضرت ام سلمہ فرمینیاں کہ مسے نبی چو بھی رومنی نہیں آواز آنی ہیں تے حجریاں چو بھی رومنی نہیں آواز آدھے وینی ہیں
جڑے حضور نے گھر آنے پین ہن رونے پین، بچے رونے پین، مدینے والے رونے پین، اور آپ کی وفات تو بعد جڑی حضرت بلال پہلی آزان مسجد نبی میں دیتی، حضرات صحابہ اکرام فرمائیں کہ کوئی نکا اور وڈا ہے جا نہیں رہا جس یہ چیخا نہ نکل گئے ہوں، خود بلال بھی رونے پین، لوگ بھی رونے پین۔ ای سوار نہ دل نے ای اسی کیفیت حضور نی زیارت ملاقات اور آپ نی گھر آمد و رفت آئے انہ حضرات تی سارا دن گزرنا پیا۔ منگل نہ دل ابتدائی سقیفہ بنی سعدہ وچ جڑا بیت نہ معاملہ ہے وہ بیت نہ معاملہ ہویا، اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ آڑے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سوارا انتقال ہویا، تو ای دن بھی منگل دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے حجرے چی، اور ای جڑی بدھ نی رات ہے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین ہوئی۔ لیکن تدفین تو پہلے کچھ مرحلے ہیں کہ آپ غسل کی کون دیتا ونجے، تو اس غسل واسطے آپس سے اختلاف ہویا، تو تھوڑی دیر تو بعد جتنے بندے اندر کمرے چاہے انہوں نے اللہ تعالیٰ غشی تاری کر دیتی، تھوڑی جی نیندر آئی سارا، اور جس وقت بیدار ہوئے تو ہر بندے آکھا اس آکھا ماں یہ آواز آئی کہ کوئی آواز دینا آواز دینا پیا کہ پیغمبر غسل تا دیو، لیکن نبی نے کپڑے انج نہیں لاونے جی کڑ تسی اپنے لینے، کپڑے اٹھتے ہوئی اور کپڑے نے حالت چی آپ غسل دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کپڑے نے حالت چی کپڑے نہیں لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت عباس سے دو بیٹے حضرت قسم اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت اسامہ، اور حضور نے غلام حضرت شکران، ان 6 آدمی 7 آدمی ان آپ نے غسل چن۔ حضرت عباس اور انہوں نے بیٹے بعض چو کچھ لوگ چادر نہ پی گئی انہاں پردہ کیتا ہوا، اور حضرت اسامہ اور شکران پانی پہنے پہن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم تے ہاتھ مرہنے پہن ان پانی پہنے والے، اور ان آپ نے حضرت علی آپ نے جسم عطر مڑینے پہن اور آپ کروٹ دینے پہن۔ جس وقت بھی کروٹ دینے یا جسم نے کئی حصیاں ہلینے تو حضرت علی فرمانے پورا گھر کستوری نہیں محک نہ بھرے ہوئے، اسی بھی مردے نہ وہنے رانے ہیں، لیکن ای نبی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضرت علی نے وہنے بھی پھیل اور ای خوشبو محکنی، تو حضرت علی نے منہ چو نکلنا تبت حیاً و میتاً، میرے سونے جینے بھی سونا تے موئے بھی سونا۔ اللہ اپنے نبی ہیں زندگی بھی پاک اور صاف اور طیب، اور موت تو بعد بھی طیب اور پاک اور طاہر، کہ کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی ایجی چیز، کوئی ایجا عیب، کوئی ایجی چیز نظر، خوشبو ہی خوشبو، ہلے ہلے، کستوریاں ہی کستوریاں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت قسم، حضرت فضل، حضرات انصار بارہ روڑا پایا، انہاں کہا انسی بھی حضور نے کوئی لگنے ہیں دروازے کھولو اور اساں بھی اندر داخل کرو، تو انصار اور مہاجرین نے کچھ لوگ بطور نمائندہ حضرت علی دروازہ کھول کے انہاں بھی اندر شامل کیتا، جڑے صرف کھڑے رہے، لیکن غسل اہل بیت حضور نے خاندان نے لوگ حق بھی انہوں نے اور قریبی بھی انہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں حضرات غسل دیتا۔ غسل تو بعد آپ نے ان کپڑے لائے گئے جنہاں کپڑے میں غسل دیتا گیا، غسل تو بعد ان کپڑے اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفن پہنایا گیا، اور کفن واسطے یمن نہیں بڑھیا ہوئی ہیں، سحول ایک جگہ یمن اتھوں نے بڑے ہوئے کپڑے، اور ان آپ پسند بھی ہے یمنی مصری کپڑے، آپ فرمایا بھی ہے موت تو پہلے کہ ماں یمنی چادران کفن دے یا سہولی اسے مصری کپڑے یا وقت مڑ گئے انہیں چادریں وی جڑیاں میں کیتیاں ہوئی ہیں، تو آپ یمن نے 3 کپڑے اور ان 3 چادریں ہیں، چادریں تو علاوہ کوئی شے نہیں گئی، انہیں 3 چادریں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیتا گیا۔ کفن دیونے تو بعد آپ خود پہلے یہ فرما دیتے ہیں کہ جڑے ماں کفن دے دیو تو کفن تو بعد میری چارپائی جتھے پئی ہو سی اتھے چھوڑ کے تو سا نکل وینا، اس تو بعد سب تو پہلے میرے تے جڑا آن کے جنازہ پڑھ سی، اولا من یصلی علیہ،
جلیسی و حبیبی جبریل ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک الموت ما جلودی تسی سارے باہر نکل ونجے سب تو پہلے میرے تے جنازہ آن کے میرا سنگی تے میرا دوست جبریل پڑھ سن سبحان اللہ وات میکائیل پڑھ سن وات اسرافیل پڑھ سن وات ملک الموت آسن اور ان اپنے لشکرہ سمیت میری چارپائی تے کھڑے ہو کے میرا نماز جنازہ پڑھ سن اور اس تو بعد جس وقت ملائکہ جنازہ پڑھ رہا تو فرمایا وات رجال و اہل بیتی وات میرے اہل بیت نے مرد ان آن کے میرا جنازہ پڑھن اور وقت باقی لوگ پڑھن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام پوچھا کہ حضرت ان جنازہ ایسا کی کون پڑھنا تو آپ فرمایا کوئی جنازہ آپ نے اس طرح نہ ہو سی جس طرح اسی لوگوں نے جنازہ پڑھنے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت ہے فرمایا جس وقت حضور غسل دے دیتا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چارپائی کو کھڑے ہو کے یہ اعلان فرمایا کہ لا یقوم علیہ احد کوئی بندہ آگے بڑھ کے اور مصلی تے نہ کھڑا ہو سی لا یقوم علیہ احد ہوا امامکم حیا و میتا ان جینے ہے تو تمی ان امام ہے ان آج موت نہ پیالہ پی گئے تو تمی آپ ہی امام جی باقی کوئی مر ونجے تو اس واسطے امام اگے آوے اور تکبیر آکے فرمایا حضور واسطے کوئی امام نہیں جینے بھی حضور امامن موت تو بعد بھی حضور امامن حضرت ابو بکر صدیق صحابہ اکرام طریقہ سمجھایا فرمایا کہ بھائی 10 15 بندے جتنے حضرت عائشہ نے حجرے چاہ سکنے ان اندر ونجن حضور نے سامنے کھڑے ہو کے باادب ہو کے حضور نی ذات تے اللہ نی تعریف کرن حضور تے صلاۃ و سلام پڑھن اور دعا پڑھ کے واپس آ ونجن 5 بندے جنہاں وچ سب تو پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف گھن کے گئے اور حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے پہلے خود حضور تے سلام پڑھیا حضور نے احسانات نہ تذکرہ کیتا حضور جڑی اپنی نبوت اور رسالت پہنچاونے واسطے جڑیاں قربانیاں کیتیاں حضرت ابو بکر اپنے سلام وچ انہاں قربانیاں نہ تذکرہ کیتا کہ یا رسول اللہ تسا اپنا حق ادا کر دیتا تسا اپنی امانت پہنچا دیتی تسا خدا نے پیغام سڑے تک پورا پہنچایا اسی تسا تو راضی تسی سڑے تو راضی وجہ تسا سا کفر و شرک تو بچا کے اور کچھ ان گلہ جڑیاں میں آگے عرض کر چکا ان حضور نے اس تے آپ نے چارپائی تے کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس انداز سلام پڑھا اور تمام صحابہ اس تے آمین آخری بین وقت دوئے بندے وقت تریے چوتھے اور ای سلسلہ 1.5 دن تقریباً منگل اور بدھ نہ دن ای نماز جنازہ چلنا رہا علماء نے کہا 3000 صحابہ اکرام حضور تے جنازہ پڑھا لیکن طریقہ یہی ہے یہ جڑا کئی لوگ آ رہے ہیں بڑا ٹائم کیوں لگا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات تے ٹائم لگا کہ بھائی ادو آپ نے زہر حضور نہیں وفات ہے لوگاں بھی باروں آمنا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات تو اس انداز جڑا جنازہ پڑھا گیا 3000 آدمی چھوٹا جا حجرہ اس حجرے وچ واری واری وہ سارے مردہ نماز جنازہ پڑھا وہ تمام بچے جڑے چھوٹے چھوٹے بھی نابالغ بھی اس تو بھی نکے نکے بھی سارے غمگین ہو کے حضور نے سامنے اپنی معصوم زبانہ تو حضور تے سلام پڑھنے پہن اور اس کیفیت حضرت انس فرمیلن جس جڑے حضور مدینے آئے ہجرت کر کے ہر شے چمک اٹھی جس جڑے حضور دنیا تو پردہ فرمائن اس جڑے مدینے نہیں ہر شے سیاہ ہو ہر شے تے اندھیرا اور تاریکی چھائی پئی اور ان بچے تو بعد وہ تمام عورتاں جتنی بھی حضرات صحابہ اکرام یا عورتاں ازواج مطہرات اہل بیت وقت انہاں آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں گھڑ صلاۃ و سلام اور اس انداز ہر کئی اپنی اپنی زبان اور اپنے اپنے انداز اپنے نبی رخصت کیتا ہن قبر نہ موقع آیا تو بھائی حضور نی قبر کھٹے کور تے قبر ہونی کے جی چاہی نہیں مدینے وچ یا آرہ بھئی 2 قبریں بننی ہیں جن کو سڑک کو بھی 2 ہی قبران ایک قبر ہونی جس نے وچکار اسی اساں 14ویں صدینے اور عربہ نے اندر اساں صدینے شکی قبر اور ایک بغلی قبر کہ بھائی ٹوہ وڈا کھٹ کے اتبات لانی سائڈ تھے ایک ٹوہ کھٹنا سڑے کو بھی انہیں 2 قبرہ کھٹیاں ہوئے جتھے زمین نرم ہوئے اتھے 14ویں قبر ہونی وچکار لی مکے وچ 14ویں قبرہ ہون بھی اور اس وقت بھی اور مدینے وچ بغلی قبرہ نے رواج ہے کہ قبلے آڑے پلے وات ایک ٹوہ
کھٹے ویلے ہیں صحابہ اکرام میں. اور حضور نے قبر کیڑی بنائی ہے؟ مکے والی بنائی ہے اتھو والی بنائی ہے. قبر تو پہلے یہ مسئلہ بھی بنا رہا کہ حضور دفن کتے کرا. کئی آخنے جی مکے دفن کرا, ایک رائے آئی بیت المقدس ہی دفن کرا, اتھے انبیاء دفنن. لیکن وقت فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق نے رائے تے ہویا. اور یہ بھی ایک مستقل باب ہے. حضرت عائشہ فرمینیان کتنے مرحلے جتے امت پھنس گئی تا کڈے اتھو مینڈے ابے. اور یہ ایک موقع نہیں, کتنے موقع جتے امت بے بس ہو گئی اتھے ابو بکر نہ علم کم آیا, ابو بکر نے دوستی کم آئی, ابو بکر نے حضور نہ گزارے ہوئے لمحات کم آئے. اتھی بھی حضرت ابو بکر بلایا گیا کہ حضور نے ترفین نہ کے کرا, پر میں کچھ بھی نہیں کرنا, میں اپنے نبی کو اپنے کرنا نہ سنیا کہ پیغمبر جتھے فوت ہونا اتھی دفن. اس تو بعد صحابہ منجی اتھو انج نہیں بھائی اتھے منجی پئی تے اتھے قبر کھٹ کے نا, جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکلی اس تو اتھو چارپائی ہٹا کے تے اسی جائی تے قبر کھٹی گئی کہ جکن حضور فرمایا کہ جتھے پیغمبر فوت ہوئے اتھی اس نے قبر بنے, تو اتھی آپ نے قبر بنائی گئی. ہونی جڑوے قبر نے اختلاف ہویا تو اس تے فیصلہ ہی ہویا کہ دو ہی بندے ہیں. مکے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضل امہ, اس امت نے سب تو بڑا امانت دار, ان مکی والی قبر بنانے ہے چیروی تے سونی قبر بنانے. حضرت ابو طلحہ جنہوں نے نام زید بن سہیل ہے ان قبر بنانے ہے بغلی, یہ سڈے والی قبر لانے پلے ٹوہ کھٹ کے. تو انہوں نے فیصلہ کیتا بھائی دو دئی بندہ بھیج دو جیڑا پہلے آ گیا وہ قبر بنوا گیا سا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح گھر ہے نہیں, حضرت ابو زید حضرت ابو طلحہ حضرت زید انہوں نے نام ہے, ان مل گئے اور انہوں آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای قبر بنائی. یہ جڑی لانی قبر ہے جڑے اندر ٹو ہونا, اور آپ اسی تے پڑیاں لینے آپ نے وہ جڑا گڑھ ہے سجی سائڈ تے کھٹ کے پچھو کچیاں اٹھا جوڑیاں گئی, کچیاں اٹھا ہن بھی جنت البقیع وچ کچیاں اٹھا ہی جوڑیاں وینیاں. تو بالکل یہ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھٹی. اور اس تو بعد جس وقت یہ قبر بھی تیار ہو گئی, جنازہ بھی پڑھا گیا, غسل کا انتظام بھی پہلے غسل وغیرہ ہو چکا, اور غسل میں عرض کر دیتا کہ ان حضرات ہے غسل دیونے والے. اور مدینہ وچ کو ہے غرس حضرت سعد ابن خیسمہ نہ کھو, اس کھوئے جو پانی آندا گیا جس نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیتا گیا. اور جس وقت جنازہ بھی ہو گیا تدفین کا مرحلہ آیا تو حضرت عباس حضرت علی اور حضرت قسم اور حضرت فضل حضرت عباس سے دو بیٹے ان حضرات قبر نے اندر اترے اور انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر نے اندر دفن کیتا. اور تمام صحابہ اکرام اندر باہر, اور تدفین جس وقت ہو گئی اور صحابہ باہر آ گئے کچھے اٹھا لگن لگ پیا. پہلے حضرت شکران حضور نے جڑے غلام ہیں انہاں تھلے ایک چادر بچھا دیتی, انہاں آکھا جی شرم جائز ہے یا نہیں, کہیں نہیں قبرہ وچ گھتی وینی یا نہیں گھتی وینی, سیدھا دل گوارا نہیں کرے نا کہ اسی نبیاں مٹی تے رکھا. تو انہاں چادر گھا دیتی اور اس سے جناب قبریں مٹیاں لگ گئی ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ جس وقت بالکل قبر بند ہونے لگی تو انہیں جان کے اپنی انگوٹھی لا کے کہیں پتہ نہیں لگن دیتی وچ وگا دیتی. جڑوے آخری اٹھ لگن لگی تو انہاں کہا بھائی میری تو انگوٹھی ڈھے پئی ایک منٹ کھڑو ونجے. انہاں ہٹ گئے, حضرت مغیرہ تھلے لتے, انہاں اپنی انگوٹھی چائی, حضور نے جس سے ہاتھ لا کے پیار دیتا اور باہر نکل کے فرمایا انگوٹھی تو بہانہ ہی, میں چاہنے ہوں کہ آخری میں ہوا جڑا حضور نے جس سے ہاتھ لا کے باہر, میں اپنے نبی نے جس ہم ہاتھ لاؤنے واسطے یہ ایک بہانہ کیتا. تو یہ بدھنی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین ہوئی. اور حضرت ام سلمہ فرمینیان جس وقت اساں کئیاں تے بیلچے چلنے لی آواز آئی کہ حضور تے مٹی پہنے پہن تو سڑیاں چیخاں نکل گئی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب, اے انس تو سنے دلہ کی کون گوارا کر گدا کہ تو سا اپنے ہتھا نال حضور تے مٹی پائی. اگو حضرات صحابہ اکرام نے کچھ گلہ اور کچھ اشعار اور کچھ چیزاں اجے میرے خیال وقت رہ گئی ہیں, ختم نہیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا ذکر کرسا. ای میرے نبی نے دنیا تو روانگی جکن کائنات سب تو اعلیٰ تے افضل ہیں, انہوں نے روانگی بھی ساری کائنات نالو اعلیٰ اور افضل ہے. اللہ تعالیٰ سا اپنے پیغمبر نے سچی محبت اتباع اور آپ نے نقش قدم تے چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.